میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ علم کی فضیلت پر رکھا گیا ہے۔ علم جسے عطا کیا جاتا ہے اسے عزت سرفراز کر دی جاتی ہے، وہ عزت سے اسے نوازا جاتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی شان سب سے جدا ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب کیا علم رکھنے والا اور جاہل ایک سا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ علم والے کی فضیلت اللہ نے بلند رکھی ہے، اور جو علم نہیں رکھتا اس کی شان الگ ہے۔ تو جو علم ہے وہ انسان کو دو جہاں میں سرخرو رکھتا ہے، دو جہاں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کبھی جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ علم ہی ہے جو انسان کو عزتوں کا تاج پہناتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی علم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ اسے دو جہاں میں کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم نواز دیتا ہے، علم کی حکمتیں نواز دیتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ جسے جاہر رکھتا ہے اسے کیا کرتا ہوگا۔ تو اللہ نے جسے علم عطا کیا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھلائی کا ارادہ کیا اس کے ساتھ۔ اور علم یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دو جہاں میں کامیاب کرتا ہے، اور کبھی علم سے انسان دو جہاں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم نافعہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کئی لوگ کو کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم دین کو کہے گا کہ تم ٹھہرو، جس کا فیصلہ جہنم میں کر دیا گیا ہے تم ان کی شفاعت کرو، ان کی شفاعت تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ عالم بعمل، اور علم جو دنیا کے نام و نمود کے لیے کلمات پڑھتا ہے، علم سیکھتا ہے، علم سکھاتا ہے صرف یہ اس لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں۔ ان کے بارے میں آیا کہ کل اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم کرے گا، اے فرشتوں یہ عالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو علم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے تو علم نفع پہنچاتا ہے، اور جو علم اپنی واہ واہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو علم سیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے سیکھے، علم سکھائے تو اللہ کی رضا کے لیے سکھائے۔ جو علم سیکھتا ہے یہ اس میں اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی اس پر فضل ہوتا ہے، وہ علم سیکھتا ہے تو یہ فضل کو فضل ہی بنے رہنے دے، اسے اپنے اوپر عذاب نہ بنا لے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں علم میں، انبیاء کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اور وہ علم جس میں تقسیم ہوتا ہے وہ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ تو سوچے کہ علماء اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہوتے ہوں گے، کتنا قرب پانے والے ہوتے ہوں گے، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بڑا جو مقام ہے وہ انبیاء اکرام کا مقام ہے۔ فرشتوں سے بھی افضل جو ہے وہ انبیاء اکرام ہے۔ تو انبیاء اکرام کے جو وارثین ہیں وہ علماء اکرام ہیں، علم والے۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی کتنی بڑی فضیلت رکھی، اور دنیا دار کا جو سب سے قریب ہوتا ہے یعنی اولاد، انہیں مال تقسیم کیا جاتا ہے، اور علماء اکرام وہ ہے جنہیں انبیاء اکرام کی وارثین یعنی علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو علم رکھتا ہے تو اس کی عزت کرے، کیونکہ یہ انبیاء اکرام کے وارثین ہوا کرتے ہیں۔ اور آج یہی وجہ ہے ہم علم والوں کی عزت نہیں کریں، یہی وجہ ہے کہ لوگ عالم دین بھی ہو کر ایک کال سینٹر میں جاب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی عزت نہیں جانی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ ان کی قدر کرے ورنہ جاہل مسلط ہو جائیں گے آپ کے اوپر،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ممبروں پر جاہل چڑھ جائیں گے بول کر. آج یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عالموں کی عزت نہیں کی. تو ہمیں چاہیے کہ عالم دین کی عزت کرے, ان کا مقام و مرتبہ جانے. اللہ نے انہیں جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام روئے زمین پر کسی کو عطا نہیں کیا جو عالم دین کو اللہ نے عطا کیا. تو ان کی عزت کرے, ان کا مقام جانے. اگر نہیں جانیں گے تو کل بڑا پچھتائیں گے. اگر جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں. آج ہو رہا ہے. کئی ایسے جاہل ہیں جو فتوے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آگے والے کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے عالم دین کی عزت کریں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے شاگرد سے, اے بیٹے علم مال سے بہتر ہے. علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال خرچ کرنے پر ختم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے پر بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کا 1000 روپے مثلاً ہے تو آپ اس میں سے 100 روپے خرچ کر دیجئے, 1000 نہیں ہوتے 900 ہو جاتے. مگر علم آپ خرچ کرے انشاءاللہ اور اس کے گرے کھلتے جائیں گے آپ کے اوپر. علم باطنی بھی آپ کو عطا کیا جائے گا, علم کم نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں, سید شاہ عبد الرحمن حسن قادری صاحب فرماتے ہیں کہ علم کا تکبر مال کے تکبر سے بڑا ہوتا ہے. مال کا تکبر کرنے والے کو یہ کبھی نہ کبھی فکر لگی ہوتی ہے کہ یہ مال کبھی ختم ہونے والا ہے, اور علم والا یہ جانتا ہے کہ اس کا علم کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اس لیے علم کا تکبر مال کے تکبر سے بڑا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے مال کے بھی تکبر سے بچے, علم کے تکبر سے بچے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پیش کی تھی, اے سلیمان ان میں سے کوئی ایک چیز لے لو, بادشاہت یا دولت یا علم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم مانگا اللہ سے, تو اللہ نے علم کے صدقے آپ کو دولت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. کیونکہ جو علم سیکھتا ہے وہ 2 جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے, 2 جہاں میں عزتوں کا تاج اسی کے سر پر نظر آتا ہے. ہم دیکھ لے, ایک جاہل کو دیکھ لے جو گیٹ کے باہر واچ مین بن کر کھڑتا ہے, اور ایک علم سیکھنے والے کو دیکھ لے جو آفس میں بیٹھتا ہے. وہ جو ان پڑھ ہوتا ہے گیٹ کے پاس دن بھر محنت کرتا ہے, گاڑیاں صحیح لگانا, صاحب لوگ آئے تو سلام کرنا, اور جو علم والا ہوتا ہے وہ اندر اے سی کے روم میں بیٹھا ہوتا ہے, خالی قلم چلاتا ہے, دن میں مہینے میں 5-6 لاکھ کماتا ہے, اور جو گیٹ کے پاس جو محنت کرتا ہے وہ 10 سے 12 ہزار کماتا ہے. تو علم کی فضیلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھے, اور علم صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھے, اللہ کی رضا کے لیے سکھائیں. کہیں اس میں ہمارا نفس داخل نہ ہو جائے, کہیں یہ علم ہماری وبال نہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.